میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں جاوید احمد رانا، یہ کیبنٹ منتری ہیں۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا۔ محبوبہ مفتی نے کل ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو پیر پنچال ہے اور چناب ویلی ہے اس کا ایک ڈویژن بننا چاہیے اور بہت سارے ڈسٹرکٹس بننے چاہیے۔ دیکھیے، میں یہاں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جب لداخ کو ڈویژن بنایا گیا اس وقت عمر عبداللہ صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں یہ فرمایا تھا کہ موقع ملنے پہ پیر پنجال اور چناب کو ڈویژن بنایا جائے گا۔ تو اب کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت یہ ہمارے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ اس ریاست کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ہمیں جو سرکار بنانی پڑے گی وہ یو ٹی کے تحت سرکار بنانی پڑے گی۔ ہمارا اپنا یہ ایجنڈا رہا ہے، اپنا مشن رہا ہے، اور خاص کر میں نے ہمیشہ پیر پنجال کی بات کی ہے ایز اے زونل پریزیڈنٹ، اور اس سے پہلے بھی اب جتنی بھی پروسیڈنگ ہاؤس کی، میڈیا، اور جتنی بھی مجھے میری اس ایکٹیو اس پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیر پنجال ریجن کی میں نے ہمیشہ بات کی ہے۔ تو یہ ایک پیر پنجال اور چناب کی ایک جنون ڈیمانڈ رہی ہے، اور اس پہ اور نیشنل کانفرنس کے ایجنڈے اور پروگرام اور پالیسی میں یہ سب چیزیں ہیں۔ مطلب آپ ڈویژن جو الگ یہ آپ کے مینیفیسٹو میں ہے یا آپ کی ایک طرح سے ہم کہیں پلان میں ہے، مطلب آپ اس پہ کام دیکھیے، ڈویژن بنے گا، سپریٹ ڈویژن بنے گا پیر پنجال، اور اس میں ڈسٹرکٹ بھی بنیں گے۔ چناب ڈویژن بنے گا، اس میں ڈسٹرکٹ بھی بنیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ ہماری ہے، لیکن جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، متحدہ جموں کشمیر کے مزید ٹکڑے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جموں کشمیر کے لوگ اس فیور میں ہیں۔ متحدہ جموں کشمیر رہے گا، اور میں نے تو یہ بھی بھوشوانی کی ہے کہ لداخ بھی ایک دن جموں کشمیر کے ساتھ ملے۔ بولا، لیکن میرا سوال اب سنیے۔ فاروق عبداللہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں تو محبوبہ مفتی ڈکسن پلان پہ کام کر رہی ہے، وہ تو رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈویژن، کوئی ڈسٹرکٹ نئے بننے کا۔ ابھی انہوں نے یہ بات میں نے یہ کہہ دیا کہ جس پوزیشن میں اب اس وقت ہم ہیں، میں نے اسی لیے ریفرنس دیا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ بہتر فرمایا ہے، اور حالات اور واقعات کا جائزہ لے کے انہوں نے فرمایا ہے، ان کی بڑی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب عمر عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا، یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس وقت جو ہمارا یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں جو دوسری سرکار بنانی پڑے گی جموں کشمیر کو اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، وہ یو ٹی کے تحت سرکار بنانی پڑے گی۔ تو لہذا کیونکہ یو ٹی میں ہمارے دائرے محدود ہیں، ہمارے اختیارات محدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہو جاتے ہیں، تو ایٹومیٹیکلی پہلے ہی اس ریاست کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور مزید جو ڈویژن الگ ڈویژن بنانا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، الگ ٹکڑا نہیں کرنا۔ میں نے کہہ دیا نا، ڈویژن کی بات آپ ریپیٹ بات مت کریں، میں نے اس کا جواز آپ کو بتا دیا کہ پیر پنجال اور چناب جو ہے ہمیشہ ڈویژن کی ڈیمانڈ کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت میں نے اسٹیٹ کی طرف سے یہ کہا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پیر پنجال کو ڈویژن بنا سکیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے، ڈیمانڈ تو ہے، جنون ڈیمانڈ ہے، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں۔ جاوید صاحب، جیسے کشمیر کے لوگ 2-3 جو لیڈر ہیں بڑے، وہ الگ جو کشمیر کی بات کریں، بول رہے ہیں کوئی لوگ جموں اسٹیٹ کی بات۔ پیر پنچال اور چناب، ان کی تو بھی ایسپریشن ہے، اور آپ تو پیر پنچال سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ کے ایک ایم ایل اے جو کہ پونچھ سے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ ریزولوشن بھی لایا ہے جو اسمبلی میں کہ ڈویژن بننی چاہیے۔ تو ایک طرف سے آپ کی پارٹی کی ایسپریشن اور آپ کے لیڈر کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں محبوبہ پہ، جس نے یہ کہا کہ ڈویژن۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں کسی دوسرے پارٹی کے لیڈر کی نمائندگی یہاں نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے پیر پنجال کی بات کی ہے، اپنی بات کی ہے، اور جموں کشمیر سرکار ایز اے منسٹر ہونے کے جو ہمارے پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس کی بھی بات میں نے کی ہے۔
کہ ہماری ڈیمانڈ جینون ہے، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں یوٹی میں ایز اے یوٹی سرکار جو ہے ہم اس میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، لیکن ڈیمانڈ جینون ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔